الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں مالک الملک سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باادب طریقے سے عرض گزار ہونے کا طریقہ، پہلے اس آیہ مقدسہ کی اس کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت کر لیجئے، پھر اس کے بعد اس کے شان نزول کے متعلق گفتگو کروں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، نہ کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یوں عرض کرو کہ حضور علیہ السلام کے متعلق کہ آپ کی بارگاہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا ساتھ تنبیہ بھی ہے، اور پہلے ہی بغور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تقولوا راعنا، اس کا شان نزول جو ہے کہ جب حضور علیہ السلام آپ اپنے صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین کو کچھ واعظ و نصیحت یا کچھ تلقین فرماتے تو آپ کی طرف سے یہ ان کو اجازت تھی کہ اگر گفتگو کے دوران کوئی آتا ہے اور کچھ گفتگو گزر چکی اور کچھ اس نے سماعت کر لی، یا کسی کو اگر اس گفتگو کے متعلق کچھ سمجھنا ہے مزید وسعت کے ساتھ، تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے، راعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رعایت کیجیے ہمارے ساتھ، یعنی ہمیں سمجھنے کا اور موقع عطا فرمائیے، یا ہمیں مزید سمجھا دیجیے، یا دوبارہ ہمیں بتا دیجیے یہ بات۔ اب یہی جو لفظ ہے راعنا، یہودیوں کی جو لغت ہے اس میں یہ کلمہ جو ہے یہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور ان لوگوں نے جب مسلمانوں کو اس طرح سے جناب سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، تو انہوں نے ایک ٹھٹھے کی صورت میں، تمسخر کی صورت میں اس طرح سے سرکار کو پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لغت کے اعتبار سے یہودیوں کی میں جو کلمہ یہ رائج تھا اس کے معنی سے بخوبی واقف تھے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اے دشمنان خدا، خبردار اگر تم میں سے کسی نے دوبارہ کوئی تضحیک آمیز یا تمسخر آمیز کوئی جملہ میرے کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام میں نکالا تو اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہودیوں نے پھر آپ کو یہ بات کہی کہ ہمیں تو تم یہ دھمکی دے رہے ہو کہ اگر ہم نے یہ کہا تو ہماری گردن مار دو گے، گردن اڑا دو گے۔ آپ ہم پر تو غصہ ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کوئی چیز ان کو سمجھنا مزید مقصود ہوتی ہے تو وہ تو خود راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو سن کے انتہائی فدا ہوئے
تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ کر حاضر ہوئے، اور دل میں یہی تھا کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ نازل ہو گئی، جس میں لفظ راعنا کہنے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اب یہ ذرا غور طلب چیز ہے کہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیہ مبارکہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس آیہ کریمہ کے تناظر میں۔ اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو، وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، حرام ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھا رہا ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جناب سعد بن معاذ رنجیدہ خاطر ہوئے اور آ کر عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کی اصلاح، بلکہ خود رب العالمین نے اسی وقت قرآن کریم کو نازل کر دیا، فرما دیا، اسی وقت اپنے محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ، کرینہ اور باادب گفتگو کرنے کا، عرض کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے خود سکھا دیا، اور تعظیم کا حکم جو ہے، جو اس کے متعلق احکام ہے، ان کو خود جاری فرما دیا۔ اچھا، اس آیہ مقدسہ میں جو لفظ بولا گیا واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی یہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کو بھی یہ تنبیہ کی گئی کہ ہمتن گوش ہو جایا کرو جب میرے محبوب تم سے کلام کریں، اپنی باتوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو ہر طرف سے ہٹا کر میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو جایا کرو، ہمتن گوش ہو کے اپنی محبت، عقیدت، اپنی سوچوں کا محور و مرکز میرے محبوب کی ذات کو بنا کر بیٹھا کرو، تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی، یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ آئے کہ حضور علیہ السلام توجہ فرمائے، کیونکہ دربار نبوت کا صحیح معنوں میں ادب یہی ہے کہ ایسے بیٹھو، اس طرح ہمتن گوش ہو کہ پھر دنیا کی کسی بات کا کوئی شائبہ تمہارے قریب سے نہ گزرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے جو اللہ پاک نے جو عذاب کے متعلق حکم دے دیا، یعنی جو یہودی سید المرسلین شفیع المذنبین علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے، یہ بات ثابت ہو گئی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ انبیاء کرام علیہم السلام بالعموم اور بالخصوص جناب سرور کونین علیہ السلام کی ذات والا صفات کی جناب میں بے ادبی صریحاً کفر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بادب طریقے سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔